دور تک پھولوں کے باغات اور پھولوں کی خوش رنگ کھیتی کرتے کسان، یہ نظارہ ہے بارہ بنکی کے دافیدار پروا گاؤں کا۔ اس گاؤں کا زیادہ تر کسان آج پھولوں کی زراعت سے کھیتوں کو سرسبز و شاداب کر رہا ہے۔ گاؤں کے ساتھ ساتھ پورے بارہ بنکی کو پھولوں کی کھیتی سے روشناس کرانے والے شخص کا نام ہے معین الدین۔ میرے من میں شروع سے تھا کہ کچھ نیا کرنے کا، تو اسی نئے میں کیا کیا جائے، تو میرے پاس ایک آپشن تھا کہ کھیتی کی جائے گاؤں میں۔ میری اپنی پشتینی زمین تھی، وہاں پہ جا کے کھیتی کی جائے۔ اسی لیے میں واپس لکھنؤ سے گاؤں بارہ بنکی گاؤں دفیدار پروا گیا، اور وہاں میں نے پھولوں کی کھیتی شروع کرنے کے سوچا۔ جب میں کھیتی شروع کیا تو اس سمے بہت لوگ، میرے گھر کے لوگ بھی تیار نہیں تھے کہ آپ کھیتی کیوں آگے کرو گے، پڑھ لکھ کے کا کھیتی کرنا۔ لیکن میں نے کہا نہیں، کھیتی ایسا نہیں، کھیتی پڑھے لکھے لوگ نہیں کرتے ہیں۔ قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد لکھنؤ میں وکالت کی پریکٹس کرتے ہوئے انہیں کچھ نیا کرنے کی طلب پیدا ہوئی۔ اسی جذبے نے معین الدین کو زراعت کی طرف راغب کیا، اور اسی کو انہوں نے اپنا مستقل پیشہ بنا لیا۔ سن 2002 میں پوری منصوبہ بندی کر کے پھولوں کی کھیتی کی شروعات کی۔ پہلے تو چیلنجز سب سے زیادہ یہ تھا کہ پھولوں کی کھیتی کیسے کی جائے، کیونکہ میں بارہ بنکی کا پہلا کسان تھا، جانکاری کا بھی ابھاؤ نہیں تھا، کیسے کی جاتی ہے، بیماریوں کی کیسے روک تھام کی جاتی ہے، اس کے بارے میں بہت کچھ جانکاریاں ہم لوگوں کے پاس نہیں تھیں۔ پھر میں نے بہت سے جانکاریاں میں نے کتابوں سے، انٹرنیٹ کے مادھیم سے، کچھ کسانوں کے یہاں جا کے کیا جو ہے۔ ان کی انتھک محنت نے انہیں ترقی کی نئی مدارج طے کرائی، اور خوش قسمتی ان کے قدم چومنے لگی۔ پھر آہستہ آہستہ وہ پورے علاقے کے لیے مثال بن گئے۔ معین الدین کے لیے زراعت کو اپنا پیشہ بنانا آسان نہیں تھا۔ گھر والوں کی مخالفت کے ساتھ زراعت کا تجربہ نہ ہونا بھی ان کے راستے کا روڑا بن رہا تھا، لیکن ہمت اور لگن نے پیچھے ہٹنے نہیں دیا۔ مجھے جب میں نے پالی ہاؤس لگایا تو مجھے سرکار کی طرف سے 50% اس پہ سبسڈی تھی، اس پہ 50% کی ہمیں سبسڈی ملی۔ لگ بھگ 1 ایکڑ میں پالی ہاؤس کی لاگت کے 5 لاکھ روپے آتی ہے۔ معین الدین نے پھولوں کی کھیتی تو شروع کر دی، لیکن ان کے سامنے دوسرا بڑا چیلنج پھولوں کی مارکیٹنگ کرنا تھی، کیونکہ بارہ بنکی اور لکھنؤ میں پھولوں کا بازار نہیں تھا۔ تمام مشقت کے بعد معین الدین نے اس مشکل کا حل بھی نکال ہی لیا، پھر اپنے اور دیگر کسانوں کے لیے ایک نئی راہ ہموار کر دی۔ جو لوگ کھیتی نہیں کرنا چاہتے ہیں، جو گاؤں سے شہر کی طرف پلاयن کر رہے ہیں، ان سے یہ ہے کہ کھیتی آج بھی گھاٹے کا سودا نہیں ہے، لیکن اگر اس کو اچھے ڈھنگ سے کیا جائے، کمرشل طریقے سے اگر ہم کھیتی کریں گے، کھیتی کو بھی ایک ہم بزنس کا روپ دیں گے، تو ہمیں وشواس ہے کہ جو ہے اس میں ایک اچھا بھوشیہ کھیتی میں ہے۔ اس وقت معین الدین کے اگائے گئے پھول ملک ہی نہیں، بیرون ممالک میں بھی اپنی خوشبو بکھیر رہے ہیں۔ معین الدین ان لوگوں کے لیے بڑی مثال ہیں جو ترقی کے لیے گاؤں کو چھوڑنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ اگر لوگ گاؤں کی ترقی اور زراعت میں اسی طرح دلچسپی لینے لگیں تو ہندوستان کی تصویر کچھ اور ہوگی۔ بارہ بنکی سے ETV بھارت کے لیے محمد عمیر کی خصوصی رپورٹ۔